میں نے چٹپٹا بھنا ہوا جگر مرغ کھایا، نہایت لذیذ تھا۔ جگر مرغ کے بعد اب تمہیں مچھلی کھلائی جائے گی، لندن کی بد ذائقہ فش اینڈ چپس نہیں، بلکہ دریائے خراج کی مچھلی۔ تھوڑی دیر میں ہم شہر شمالی سے اتر کر تہران شہر کی وسیع سڑکوں پر تھے۔ سکھدیپ اپنی کار کے طاقتور انجن کا پورا استعمال کر رہا تھا اور اسپیڈ اور میٹر کی سوئی 100 اور 120 کلومیٹر کے درمیان تھرک رہی تھی۔ ذرا احتیاط سے چلاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں نے لسی کے اثرات مد نظر رکھتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کرو پیارے، میں نے ڈرائیونگ کا امتحان لندن سے پاس کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے، میں نے مروب ہوئے بغیر جواب دیا۔ ایک ہی ممتحن نے جب تمہیں 10 مرتبہ ڈرائیونگ کے امتحان میں فیل کر دیا تو 11ویں مرتبہ تمہارے یہ کہنے پر کہ صاحب جی اگلے ہفتے خالصہ ہمیشہ کے لیے ولایت چھوڑ رہا ہے، آپ کے بچے جیے، اس مرتبہ پاس کر دو، بڑی کرپیا ہوگی۔ اس نے تمہیں رعایتی نمبر دے کر پاس کر دیا۔ وہ سسرا تو ویسے ہی سکوں کے خلاف تھا، سکھدیپ نے اسکلیٹر پر اور دباؤ ڈالتے ہوئے غصے سے کہا۔ تہران شہر خاصا پیچھے رہ گیا تھا اور خراج کے قصبے سے گزرنے کے بعد اب ہم دریائے خراج کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے۔ دریا سڑک اور پتھریلی چٹانوں کے درمیان سر پٹکتا ہوا بڑے زور و شور سے بہہ رہا تھا۔ دریا کے کنارے درختوں کی گھنی چھاؤں میں لوگ پتھروں پر بیٹھے ہوئے دیدہ زیب قالینوں پر بیٹھے پکنک منا رہے تھے۔ آج تعطیل تھی اور سارا تہران اس پرفضا وادی کی رنگینیوں کا لطف اٹھانے کے لیے امنڈ آیا تھا۔ ایک موڑ پر دریا گھنے درختوں کی اوٹ میں ہو گیا۔ ہم نے سڑک کی نکڑ پر کار کھڑی کی اور وادی میں اترتے ہوئے کچی سیڑھیاں طے کر کے دریا کے کنارے واقع ریسٹورانٹ میں آ گئے۔ بلند درختوں میں خوشگوار خونخوا کی سرسراہٹ اور ساتھ بہتے ہوئے دریا کے شور میں زندگی کی لہر تھی جس میں بھی ڈوب گیا۔ اوپن ایئر ریسٹورانٹ کے درمیان ایک کچے تالاب میں خیرات سے پکڑی ہوئی مچھلیاں اچھل رہی تھیں۔ آپ اپنی پسند کی مچھلی خود ہی پکڑیے اور ویٹر کے حوالے کر دیجیے۔ وہ میز کے ساتھ ایک چھوٹا سا باورچی خانہ استدعا کر کے آپ کے سامنے یہ مچھلی بڑی نفاست اور سلیقے سے تل دے گا۔ ہم پانی میں ہاتھ ڈالتے تو مچھلیاں ہتھیلی میں گدگدی کر کے پھسل جاتی۔ چنانچہ اپنے کپڑے تر بتر کرنے کے بعد فیصلہ ہوا کہ یہ فرض ویٹر ہی پورا کرے۔ کھانے کی تیاری کے دوران میں سکھدیپ ایرانی واڈکا سے ہنس اٹھاتا رہا۔ مچھلی کھانے سے بیشتر مسوڑے ضرور گرم ہونے چاہیے اور اس کار خیر کے لیے واڈکا لاجواب چیز ہے۔ ان کمبختوں کے پاس شیراز کی ارغنی شراب موجود نہیں، ورنہ وہ اس سے بھی بہتر ثابت ہوتی ہے۔ سکھدیپ خاصا آؤٹ ہو چکا تھا۔ ریسٹورانٹ کی تمام میزیں پر تھیں اور اکثر لوگ جو تہران کی اونچی سوسائٹی سے تعلق رکھتے تھے مے نوشی میں مصروف تھے۔ ہمارے برابر والی میز پر محفل سماع گرم تھی، جہاں درمیانی عمر کے ایک خوش شکل اور خوش پوشاک ایرانی نے شراب، شباب اور موسیقی کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ اس کے برابر میں کرسیوں پر 3 ادھیڑ عمر موسیقار سر نہوڑے ایران کے روایتی ساز بجا رہے تھے۔ سامنے ایک حسین و جمیل عورت میز پر کونیاں ٹکائے بڑی دل نوازی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائے جا رہی تھی۔ پل بھر کے لیے سارنگی خاموش ہوئی، ڈف پر ایک تیز تھاپ پڑی اور ایک موسیقار ہاتھ بلند کر کے کسی عاشقیہ غزل کے اشعار الاپنے لگا۔ غزل کا اختتام ہوا تو میزبان مراقبے سے بیدار ہوا۔
اپنی محبوبہ سے مخاطب ہو کر غزل کا آخری مصرع جھوم جھوم کر پڑھا اور پھر ہاتھ میں جام لے کر موسیقاروں کے گرد رقص کرنا شروع کر دیا۔ عورت کی کالی بھنور آنکھیں رقص کرتے ہوئے بے خود ایرانی کا پیچھا کرتی اور پھر وہ عجب والہانہ انداز سے ہنسنے لگتی۔ میز کے نیچے اس کے گورے گورے پاؤں ڈف کی تھاپ پر حرکت کر رہے تھے۔ میں بھی موسیقار کی لوچدار آواز پر کان دھرے اشعار کے معنی سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ایک غزل کے اختتام پر جب وہ صاحب حسب معمول جام لے کر اٹھے تو سکدیپ بھی اپنا جام اٹھا کر ان کے ساتھ رقص میں شامل ہو گیا۔ موسیقی ختم ہوئی تو ایرانی صاحب جام و مینا سازندوں اور اپنی محبوبہ سمیت ہماری میز پر آ گئے۔ سکدیپ نے میرا تعارف کرایا کہ یہ پاکستان سے آئے ہیں۔ انہوں نے الحمدللہ کہہ کر گلے سے لگا لیا اور سازندوں کو حکم دیا کہ بیان جاری رہے۔ مچھلی تیار ہو گئی، واقعی بے حد خستہ اور مزیدار تھی۔ دوپہر ڈھل رہی تھی اور دھوپ کی ملاحٹ میں خنکی کا اثر نمایاں تھا۔ میں ریسٹورانٹ سے اٹھ کر نیچے دریا کی سطح کے قریب ایک پتھر پر جا بیٹھا۔ پانی میں ہاتھ ڈالا تو جیسے کسی نے کاٹ لیا ہو، بالکل یخ۔ دریائے خراج کے تیز پانی کے شور اور ہوا کی بھرپور سرسراہٹ کے باوجود سازندوں کی تانیں مجھ تک پہنچ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد سکدیپ بھی آ گیا۔ نہانے کا ارادہ ہے کیا؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ دریاؤں میں ہم نہیں نہاتے، ہاں کیسپیئن سمندر ہو تو الگ بات ہے۔ میں نے 100-125 میل دور رامسر کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑھ ماری۔ نہاؤ گے؟ اس نے ہانک لگائی۔ یقیناً، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو پھر یہ شرط بھی پوری ہو جائے، میں آج تمہیں کیسپیئن میں ہی نہلاؤں گا۔ سکدیپ کی سنجیدگی میرے لیے تشویش کا باعث بن گئی۔ طویل فاصلے کے علاوہ کیسپیئن کا راستہ نہایت دشوار اور پرخطر تھا۔ آب جو اور واڈکا کے مٹکے چڑھانے کے بعد سکدیپ جھوم رہا تھا اور اس کے ساتھ ایسے سفر پر جانا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ میں نے بتیرا سمجھایا لیکن وہ بضد تھا۔ میں یہ شرط ضرور پوری کروں گا۔ میں نے جب صاف انکار کر دیا تو اس نے میری ملی شجاعت کو نشانہ بنایا۔ پاکستانی ہو کے ڈرتے ہو؟ اس طنز نے فیصلہ کر دیا اور ہم البرز کے سلسلہ کو میں گولی کی مانند جا رہے تھے۔ سکدیپ عمیق گھاٹیوں اور خطرناک موڑوں سے بے پرواہ ایک ہی رفتار پر اڑا جا رہا تھا۔ 110 120 اسپیڈو میٹر کی سوئی 130 کلومیٹر کے ہندسے پر جھوم رہی تھی۔ دور سڑک پر کار یا بس نظر آتی اور پلک جھپکتے میں ایک سناٹے سے غائب ہو جاتی۔ فر اور سرو کے درختوں کے درمیان دریائے خراج کا شفاف پانی ڈھلتی دوپہر کی ملائم دھوپ میں لمحہ بھر کے لیے چمکتا دکھائی دیتا اور پھر نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ دریا کی دوسری طرف بلند چٹانوں کی شکلیں ہر لحظہ بدل رہی تھیں۔ بلند مینار، ہیبتناک قلعے، خوفناک دیو اور سیاہ افریتیں ڈوبتے سورج کی روشنی سے عجیب عجیب شکلیں ظہور میں آ رہی تھیں۔ ہم نے خراج پر تعمیر کردہ عظیم بند عبور کیا تو موڑ پر گھاٹی کے نیچے سرخ سرخ سیڑھیوں سے لدا ایک باغ نظر آیا۔